آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدام کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے تھے؟ آپ فراخ دلی سے پیش آتے تھے، کشادہ قلبی سے ان کے سامنے رویہ اختیار کرتے تھے، کنجوسی کا معاملہ آپ کی اظہار نہیں ہوتا کبھی، جو ہوتا تھا وہ دیتے تھے ان کو دل کھول کر۔ لیکن خواتین کے لیے بھی ضروری ہے کہ بیجا مطالبات نہ کرے شوہروں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک واقعہ ہے کہ تمام ازواج مطہرات نے مل کر نان و نفقے کے اندر اضافہ کا پیشکش کی کہ ہمارے نفقے میں اضافہ کیا جائے، جو خرچ ملتا ہے اس میں بڑھ کر دیا جائے۔ اب اتنی گنجائش نہیں تھی کہ اتنا بڑھ کر دیا جا سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ تک ایلا کیا، یعنی تمام ازواج سے ملنا چھوڑ دیا، ان سے بات چیت بند کر دی اور بالائے حصے میں آپ تشریف رکھے۔ انہوں نے کہا کہ جو اتنے نفقے پہ راضی ہے وہ رہ سکتی ہیں، جس کو زیادہ مطالبے کی ضرورت ہے وہ زیادہ لینا چاہتی ہے کہ راستے کھلے ہوئے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کے مالی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے مطالبات رکھیں۔ اب قرضے لینا پڑے، سود کے معاملات کرنے پڑے، ناجائز کام میں پھنس جائے آدمی، چوری اور ڈکیتی اور دوسرے ناجائز رشوت لینے پہ مجبور ہو جائے، اور کوئی رشوت لے رہا ہے تو ایسے معاملات میں اس کو روک لگائے۔ اس لیے اگر ان باتوں پر عمل کیا جائے تو ہمارے جو کیسز بڑھ رہے ہیں شوہر بیوی کے اختلاف کے، طلاق کے اور دوسرے واقعات، اس سے بہت حد تک کمی آئیں گی۔ ایک دوسرے کو سمجھ کر اپنی زندگی گزارنے والے بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خیرکم خیرکم لاہلی، کہ میں اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے بہتر ہوں، اہل والوں کے لیے، کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اپنی بیویوں کے حق میں بہتر ہے۔ اور آدمی کا پورا کچا چٹھا سامنے آتا ہے کس کے ساتھ؟ جب اس کے ساتھ وقت گزارتا ہے۔ دوسروں کے ساتھ اگر ہے تو تھوڑے وقت کے لیے رہتے ہیں، چند دنوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے، تو آدمی ایک کے اندر سے پورا کھل کر ظاہر نہیں ہوتا۔ لیکن جب بیوی بچوں کے ساتھ رہنا ہوتا ہے تو پورے سامنے طور پہ ظاہر ہو جاتے ہیں، کھل کے سامنے آ جاتے ہیں، ان کا مزاج، ان کا رویہ، ان کا اخلاق، ان کا کردار سب جھلکنے لگتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، آپ نے جو اور اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ عاشروہن بالمعروف، کہ عورتوں کے ساتھ بھلائی نرمی کا برتاؤ کرو، آپ اس کے بہترین نمونہ تھے۔ آپ سے کسی نے پوچھا آپ کے اخلاق کیسے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ آپ بالکل قرآن کے نمونہ تھے، آپ گویا سراپا قرآن جیسا آپ ان کا بہترین نمونہ پیش کرنے والے تھے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے گھروں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے گھر والوں کے ساتھ رویہ اختیار کرتے تھے، وہ ہم بھی اسی کی طرح طرز پہ اپنی زندگی کو گزاریں، تو ہمارے بہت سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔